دوسری چیز جسے بہت سارے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وہ ہے ایسے جانور کا پیشاب و پاخانہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ایسے جانور کا پیشاب اور پاخانہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا پیشاب و پاخانہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب کیا؟ اگر کسی کے جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اسی کپڑے سے وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی کپڑے سے نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنا درست ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کھاؤ، تو پاک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اسے کھایا ہی جائے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ جیسے یہ ناک سے نکلنے والا جو نیٹا ہے یہ سب کے نزدیک پاک ہے، لیکن کیا کوئی دوسرا اسے کھا سکتا ہے؟ تھوک ہے، پاک ہے، لیکن کیا کوئی کھا سکتا ہے اسے؟ مٹی ہی ہے، پاک ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کھا بھی سکتے ہیں؟ تو پاک ہونے کا معنی نہیں کہ کھایا بھی جائے، پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر لگ جائے جسم میں، کپڑے میں، یا پانی پہ گر جائے اور اس کا رنگ بو مزہ بدل جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جسم ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس میں نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پاک ہے۔ یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کچھ لوگ مدینہ آئے ہجرت کر کے، لیکن انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے شکایت کی تو کہا اللہ کے رسول نے کہ آپ لوگ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر اونٹ کے باڑے ہیں، وہاں جا کر اونٹ کا پیشاب پئیں، اونٹ کا دودھ پئیں، اس سے آپ کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور اسی طرح دوسرے وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے وہ پاک ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کے لیے کہا تھا، اس وجہ سے اسے ہم مستثنیٰ کریں گے بس، لیکن اصل مسئلہ میرے بھائیوں یہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا ابو البرکات ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے، اگر یہ چیز ناپاک ہوتی، گرچہ دوا کے طور پر ان کے لیے استعمال کرنا جائز قرار دیا ہو شریعت نے، اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پیشاب کو کسی برتن میں لے کر پئیں گے، وہ برتن بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ جب پئیں گے تو منہ میں بھی لگنا یقینی ہے، وہ منہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ جس برتن میں رکھ کر پیو گے یا تمہارے منہ میں جو پیشاب کے حصے لگ جائیں گے اسے تم بعد میں دھل لینا، اس کے بعد تم پاک ہوگے، اس کی تعلیم اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کا انہیں یہ تعلیم نہ دینا کہ تمہارے منہ ناپاک ہو گئے، وہ برتن ناپاک ہو گئے جس میں تم اونٹ کا پیشاب لوگے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے، تو یہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے۔